هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا كتاب الله لا شيء سوى يهذبنا العمل به كتاب الله لا شيء سوى يهذبنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے علم تجوید۔ تجوید کسے کہتے ہیں؟ تجوید کا مطلب ہے بہترین، عمدہ یا حسین قائم کرنا۔ کس چیز کو بہترین اور عمدہ کرنا ہے ہمیں یہاں؟ آواز کو، یعنی ہماری ریسیٹیشن کو۔ ہر ایک حرف کو اس کے مخرج اور صفات سے پڑھنا اور اس حرف کا حق ادا کرنا۔ مخرج کا مطلب کیا ہے؟ وہ مقام، ایگزٹ پوائنٹ، جہاں سے حرف نکلے اس کو مخرج کہتے ہیں۔ سنگولر میں مخرج یعنی ایک کو مخرج کہتے ہیں اور ایک سے زائد کو مخارج کہتے ہیں۔ سنگولر میں مخرج، پلورل میں مخارج۔ حرف کا حق کیسے ادا کرتے ہیں؟ ہر ایک حرف کی اپنی صفات ہوتی ہے جو اس سے کبھی جدا نہیں ہوتی۔ اس صفات کے ساتھ حرف کو پڑھنے سے حرف کا حق ادا ہوتا ہے۔ صفات کا مطلب کیا ہے؟ حرف کو ادا کرتے وقت آواز کا تیز یا ہلکا ہونا بدلتے رہتا ہے۔ یہ کیفیت جو آواز پر طاری ہوتی ہے اس کو صفات کہتے ہیں، یعنی آیت کے حساب سے حرف کے صفات بدلتے رہتے ہیں۔ تو ہم نے یہاں کیا سیکھا؟ تجوید کسے کہتے ہیں، مخرج کا مطلب کیا ہے، حرف کا حق کیسے ادا کرتے ہیں، صفات کا مطلب کیا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں ہم تلاوت کا مطلب کیا ہے۔ تلاوت کا مطلب ہے قرآن پڑھنا۔ تلاوت کو قراءہ یا قرات بھی کہتے ہیں۔ اقرا سے ہے، اقرا ریڈ۔ تلاوت کیسے کی جاتی ہے؟ ایک بلند آواز سے جس میں پورے تجوید کے قواعد ادا ہوں، دوسرا خاموشی سے لیکن قریب میں بیٹھا ہوا شخص سن سکے۔ کیا قرآن اور احادیث دونوں تجوید سے پڑھنا ضروری ہے؟ تجوید سے قرآن پڑھنا فرض ہے، لیکن احادیث کے معاملے میں مختلف رائے پائی جاتی ہے۔ یعنی کچھ عالم کہتے ہیں، اسکالرز کہتے ہیں کہ فرض ہے احادیث بھی پڑھنا اسی طرح، اور کچھ کہتے ہیں فرض نہیں ہے۔ تجوید کا ایجاد کس نے کیا؟ Who is the founder of تجوید؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک وہی ہوں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو سیدھے ڈائریکٹلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی اور جبرائیل علیہ السلام سے نازل کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو سکھایا اور انہوں نے آگے سکھایا، یعنی تابع تابعین کو سکھایا، اور بنا کوئی بھی رد و بدل کے قرآن ہم تک چلا آیا ہے۔ تجوید سے پڑھنے کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ What is the reason؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تجوید کا سیکھنا فرض کفایہ ہے۔ کوئی بھی ایک شخص کمیونٹی میں سیکھ لیں تو کافی ہے۔
اب یہاں کمیونٹی سے مراد کیا ہے کہ کوئی بھی ایک شخص ایک محلے میں، ایک ایریا میں، گھر میں، سوسائٹی میں، خاندان میں سیکھ لے تو کافی ہے۔ اس پر عمل کرنا فرض عین ہے، یعنی ہر مسلمان مرد ہو یا عورت ہو ان پر فرض ہے کہ اس پر عمل کرے، تجوید پر عمل کرے۔ اب ہم پڑھتے ہیں تلاوت کے طریقے۔ تلاوت کیسے کرنا چاہیے؟ 3 طریقے عموماً دیکھے جاتے ہیں تلاوت کے، بہت ہی آہستہ سے یعنی مخرج، تدبر اور تجوید کے ساتھ۔ دوسرا، بہت ہی تیز تجوید اور صفات کی ادائیگی کے ساتھ۔ تیسرا، نہ آہستہ نہ تیز، تمام قواعد کو دھیان سے ادا کرتے ہوئے۔ سورۃ المزمل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مطابق ترتیل کا مطلب ہے ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف، یعنی ہر حرف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا اور کہاں روکنا کہاں نہیں روکنا اس کا علم رکھنا۔ تجوید کے قواعد کیوں بنائے گئے تھے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے الفاظ کو محفوظ رکھنے کے لیے، کیونکہ غیر عرب عربی زبان اور آیتوں کی صحیح تلفظ سے انجام تھے، جس کی وجہ سے بہت غلطیاں ہو رہی تھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔